نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هو الذي أنزل عليك الكتاب وہی ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب منہ اس کتاب میں آیات بعض آیتیں محکمات محکم ہیں یعنی واضح ہیں ہن الکتابی وہی ہیں اصل کتاب و اخرى متشابہات اور کچھ دوسری متشابہ ہیں یعنی غیر واضح ہیں فاما الذین فی قلوبہم پس لیکن وہ لوگ کہ ان کے دلوں میں زیغ کجی ہے فیتبعون تو وہ پیچھے لگتے ہیں ما تشابہ ان آیتوں کے جو متشابہ ہیں منہ ان میں سے ابتغاء الفتنتی تلاش کرنے کے لیے فتنہ وابتغاء تأویلہ اور تلاش کرنے کے لیے اس کی تعویل وما یعلم حالانکہ نہیں جانتا تأویلہ اس کی تعویل کوئی بھی الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے والراسخون اور وہ لوگ جو پختہ ہیں فی العلم علم میں یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر کل یہ سب من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند ہی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تمام آیات کو محکم کہا ہے، چنانچہ فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، سورہ ہود میں ہے کہ یہ ایک کتاب ہے جس کی تمام آیات محکم کی گئی ہیں، اور دوسری جگہ تمام آیات کو متشابہ، چنانچہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے۔ یہاں بعض آیات کو متشابہ قرار دیا ہے، بعض کو محکم، جو ہم نے آج سبق پڑھا ہے، مگر اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ تمام آیات کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے، نہایت مضبوط اور محکم ہے، اور متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام آیات فصاحت و بلاغت اور مضامین و معانی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اس جگہ جو فرمایا کہ بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ، تو محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور صریح ہے، ان میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں، ان کو الکتاب قرار دیا ہے یعنی اصل اور بنیاد۔ انہی آیات میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور انہی میں دین کے بنیادی عقائد، عبادات اور احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں مذکور نصیحتیں اور عبرتیں بھی ان میں شامل ہیں۔ انسانی گمراہیوں کی نشاندہی بھی ان آیات میں کی گئی ہے، جبکہ متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معنی کا احتمال رکھتی ہیں، جس میں سے کئی معنی نکلتے ہیں، اس لیے ان کا اصل مراد معنی سمجھنے میں لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے، یا ان میں تعویل کی گنجائش نکل سکتی ہے، یا جن میں ایسے حقائق کا بیان ہے جن پر مجمل طور پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیلات کو جاننا نہ انسان کے لیے ضروری ہے اور نہ عقلی استعداد کے ساتھ ممکن ہے۔ تفسیر وحیدی میں لکھا ہے صفات الہیہ کے منکرین تو اللہ کے عرش پر ہونے کو
اس کے ہاتھ اور اس کے ہر رات آسمان پر آنے کو، قیامت کے دن زمین پر اترنے کو متشابہات قرار دے کر ان کے معنی سمجھنے ہی کو ناممکن قرار دیتے ہیں، مگر اہل حدیث انہیں محکم مانتے ہیں، ان کے معنی کو واضح سمجھتے ہیں، البتہ کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس آیت میں نصارہ کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کلماتہ اور روح منہ وغیرہ آیات جو ہیں ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کا یا اللہ کا بیٹا ہونے پر تو استدلال کرتے ہیں، مگر جو دوسری آیت ہیں جن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا۔ ایک جگہ پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ ان پر اور ان جیسی دیگر آیات پر کیوں نہیں دھیان دیتے؟ ان پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ لہذا جو اللہ نے کہا نا کلماتہ روح یا روح منہ، اس سے مراد حضرت عیسیٰ کا اللہ ہونا یا اللہ کا بیٹا ہونا مراد نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جو ہم نے آج پڑھا ہے نا آیت میں، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کا مشغلہ ہی محض فتنہ جوئی ہوتا ہے، محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور چونکہ وہ کئی معنی کا احتمال رکھتی ہیں اس لیے وہ ان میں سے وہ معنی نکالتے ہیں جو قرآن کے صریح اور محکم آیات کے خلاف ہوتے ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے، اپنے خیال میں اس کی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو اولو الالباب تک اللہ کے نبی نے پڑھا اور پھر فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، سو تم ان سے بچو۔ جو متشابہ آیات ہیں ان کا اصل معنی اللہ ہی جانتا ہے، بس اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور جو ظاہر آ رہا ہے اس پر ایمان رکھنا ہمارا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کھول کر چیزیں بیان کر دی ہیں، لہذا متشابہات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں کیسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اب اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ پاؤں ایسے ہوں گے، نہیں، یہ اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، اس کی مثال اللہ کی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ بے مثال ہے، بے مثل ہے اللہ تعالیٰ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ جو علم میں پختہ ہوتے ہیں ان کا تمام چیزوں پر ایمان ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین میں سمجھ عطا فرما اور اسے تعویل کا علم سکھا دے۔ معلوم ہوا تعویل کا علم راسخ فی العلم لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔